سویڈن میں کورٹ کے سامنے باقاعدہ قرآن مجید کو جلایا گیا ہے. مسلمان کوئی کام کرتے ہیں, کوئی جذباتی پن دکھاتے ہیں جب, تو یہ یورپی کنٹریز چیختے ہیں کہ یہ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں. علماء اس قتل و غارت کی بھی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جو چیز فساد کا ذریعہ بنتی ہے, مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, وہ چیز بھی غلط ہے. دیکھو اسلام نے حکم دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم, کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا مت کہو, ورنہ یہ بھی تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے. تو آپ بتائیے, جو مذہب کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دے رہا, اس کے باطل ہونے کے باوجود کہہ رہا اس طرح سے رد مت کرو کہ وہ تمہارے خدا کو یا رسول کو برا بلا کہنا شروع کر دیں, تو وہ مذہب کتنا پیسفل ہوگا اور وہ کتنا لوگوں کے جذبات کا خیال کر رہا ہے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پہ, ہیومن رائٹس کے نام پہ کس طرح مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. تو جس خدا کو ہم اللہ مان رہے ہیں اور کریٹر مان رہے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ اس خدا کے کلام کو ہماری نظروں کے سامنے جلایا جائے؟ یہ برداشت کر لیں گے ہم کیا؟ تو یورپین اقوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی نظر میں قرآن کا جلانا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اس سے دنیا کا امن تباہ, کیا بیڑا غرق ہو جائے گا امن کا. مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے گا, اور وہ ہمارے ہم نہیں بد امنی پھیلانے کے قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین سے 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جن کے جذبات صرف مجروح نہیں ہوتے, بے پناہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں نقض امن کا, بد امنی کا سبب ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو غیر مسلم بھی مانے گا اگر اس میں عقل ہوگی. لیکن جیسے یہاں جذباتی لوگ ہیں, ہم ان کو جذباتیت سے روک رہے ہیں کہ دنیا میں بدامنی مت پھیلاؤ, تو یہ یورپین اقوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جذباتیت پہ آپ بھی کیا کریں, کنٹرول کریں, ورنہ نہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا نہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. ہٹلر نے جنگ کا آغاز کیا تھا نا, وہ بھگتنا ساری دنیا کو پڑا ہے, تو غلطی کس کی تھی؟ ہٹلر کی تھی کہ نہیں تھی؟ خدا کی قسم اس سے بڑی جنگ دنیا میں چھڑ سکتی ہے اگر اس طرح سے قرآن کو جلایا جاتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی. اور اس جنگ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تھوڑی کہتے ہیں لوگوں سے کہ لڑو اور اس طرح قتل ہو, ہم تو کہتے ہیں بھائی لیگل راستہ اختیار کرو, قانونی راستہ اختیار کرو. تو جب گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا تو لوگ لیگل راستے کے لیے جائیں گے کہاں جائیں گے لوگ لیگل راستے کے لیے؟ لوگ پھر ہماری بات سنیں گے کہ امن سے رہو اور پرامن احتجاج؟ لوگ کہاں سنیں گے؟ تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں بھائی پرامن احتجاج کرو آپ, لیکن آپ بھی وہ کام کرو کہ دنیا میں امن خراب نہ ہو. مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین, قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. یورپین اقوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتا کیا ہے. آپ کھیلیں نہیں بھائی ہمارے جذبات سے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین, اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے نہیں دیں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کر سکتے ہو, آپ کے مشن پہ اختلاف کرو, جیسے کہ ہمیشہ سے غیر مسلم اعتراض کرتے رہے ہیں. اعتراض کرنا الگ چیز ہے, توہین کسی قیمت پہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس احتجاج کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے, ختم. جس حد تک بھرپور آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. نمبر 2, جتنا پرامن احتجاج ہو سکتا ہے کریں. لیکن اس کا جو اس کام کو جو صحیح معنی میں کنٹرول کر سکتے ہیں نا, وہ مسلم حکمران کر سکتے ہیں. کرے دنیا کے جب
سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان سویڈن پہ دباؤ ڈالیں گے تو سویڈن کی گورنمنٹ اس عمل سے روکنے کے لیے قانون سازی کرے گی, اور جس شخص نے یہ کام کیا اس کو پکڑ کے سزا دے گی وہ. اس سے مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے. تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں, کیونکہ حکومتی لیول پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے, وہ تمیز سے کام ہوتا ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. عوام جب اپنے طور پہ توڑ پھوڑ, مار دھار, قتل و غارت شروع کرتی ہے, اس کے فائدے کم ہوتے ہیں, سائیڈ افیکٹ اس کے بہت خطرناک ہوتے ہیں.